اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہزاروں سلام ہوں ہزاروں درود ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، اولیاء پر، خانوادہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم پر۔ اللہ کے بے پایا فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ ہم رمضان مبارک میں اللہ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ ہی کے ہو جانے کے عمل پر، قول مسوار پر عمل پیرا ہے، اور رمضان مبارک میں ہم حقیقی توحید کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ علم تصوف اور وجود تصوف میں کیا فرق ہے۔ تو اس پر کافی بحث ہم کر چکے ہیں، تو چونکہ یہ اصول علم تصوف اور وجود تصوف کے پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو ہم نے آج 2 دنوں میں خالصاً وجود تصوف کے جو صوفیاء کی چند مثالیں سلیکٹ کی ہیں جو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو علم تصوف اور وجود تصوف کو سمجھنا ہو تو وہ سیدنا حسنی بل حسینی داتا گنج بخش علی حجویری کی وجود ہے، وہ ذات ہے جو سب سے پہلے برے صغیر ہندوستان میں صوفی وجود کے ساتھ، وجود تصوف کے ساتھ وارد ہوئے، اور پھر یہاں اسلام کی رشت و ہدایت کا کام ان کے وجود مبارک نے کیا۔ داتا صاحب خود فرماتے ہیں اپنی کتاب کشف المحجوب میں، اور ان کے اوپر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اسکالرس کے بیان کی روشنی میں، اسکالرس کی بیان کی روشنی میں جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ناچیز تک، انہیں کی روشنی میں ہم اس وجود تصوف پر بحث کریں گے۔ داتا صاحب خود فرماتے ہیں بچپن میں نے اپنے والد گرامی سے علم حاصل کیا، اور اس کے بعد میں روحانیت کی راہ پر چلا، تو میرے والد گرامی نے مجھے اس زمانے کے ایک وجود تصوف ابو الفضل رہنما، ان کے پاس مجھے ان کی شاگردی کے لیے، ان کے ساتھ حصول علم روحانیت کے لیے اور قلب کی بیداری کے لیے ان کے پاس مجھے انہوں نے بھیجا، اور حکم دیا کہ ان کی بیعت اختیار کر کے انہیں اپنا رہنما، اپنا مرشد مان کر اپنے قلب کو زندہ کیجیے، اور اپنے قلب میں پھر وہ اللہ کا دیدار۔ تو پہلا کرینہ جو والد گرامی نے سکھایا اور شیخ کی بارگاہ میں جا کیا وہ تھا ادب شیخ۔ تو شریعت کے بھی اصول ہوتے ہیں، ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اسی طرح طریقت کے بھی ارکان ہیں، وہ ہے محبت رسول، ادب رسول، امر رسول، تصور رسول اور وفاء رسول۔ یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود وجود تصوف تھے، تو اسی وجود کے عمل تھے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو فالورز، جو پیروکار تھے، اصحاب، تو انہوں نے محبت اور ادب کا ایسا نمونہ پیش کیا جو کہ قیامت تک لوگوں کے لیے مشر راہ ہے۔ تو کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح ایک بندہ ہوتا ہے، اس کا وجود ہوتا ہے اور اس کا جسم ہوتا ہے، اور بندے کے جسم میں ایک روح ہوتی ہے، روح اور جسم کے امیزے سے یہ بندہ بنا ہے۔ تو بندے میں جب روح ہوتی ہے تو وہ بندہ زندہ
माना जाता है कि वो खाता है, पीता है, चलता है, देखता है, सुनता है, इल्म हासिल करता है, इबादत करता है, सारे काम करता है। और जब उसकी रूह से निकल जाती है तो उसे मुर्दा तस्वर किया जाता है, मुर्दा कहा जाता है। ना तो जब बंदा मरता है उसकी एक आंख निकल जाती है, ना बाजू काटा जाता है, ना उसकी टांग कट सकती है, उसमें से एक चीज होती है जो निकल जाती है। जब वो रूह निकल जाती है तो बंदा मुर्दा जिस्म हो जाता है और सबसे के हाथ पर कर दिया जाता है। तो ये याद रखें। इसी तरह ईमान का जो लफ्ज ईमान है, जो ईमान है, ईमान का भी एक जिस्म है और एक रूह होती है। ईमान का जो जिस्म है उसे कहते हैं तालीमात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीमात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुर्बानी, तलाक, नकाह, सदका, खैरात, नेक अमाल, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। तो ये जो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी तालीमात हैं, वो जो हमारा ईमान है उसका वो जिस्म है। लेकिन ईमान का रूह जो है वो है अदब ज़ात मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अदब, मोहब्बत और अदब। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत करना ये ईमान की रूह है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अदब करना ये ईमान का रूह कहलाती है। तो जितने भी असहाब थे उन्होंने आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत की और उनका अदब इस हद तक किया कि दुनिया बढ़ता है आप में बढ़ गई। किस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार फॉलोअर्स उनसे उनकी जात का अदब करते हैं और मोहब्बत करते हैं। अभी चंद अफराद ने कलमा पढ़ा है तो दारे अरकम में छुप कर हजूर को हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब नमाजें पढ़ रहे हैं। तो एक रोक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ईमान ने जोश मारा। उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, कब तक हम इस तरह चुप कर नमाजें पढ़ते रहेंगे? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह, आइए आप आज हम कुफार के सामने मक्का में खाना काबा में नमाज लगाए। हजूर नूर ने समझाया कि आप थोड़े हो तादाद में, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जज्बा ईमानी था फिर नजदीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का और चले गए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर लोग खाना काबा के दीवार के साथ खड़े हैं। सैयदना अली, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी हमदो, उनकी जात के अदब, उनके खसाइस, उनकी अजमतें बयान कर रहे हैं और तारीफ फरमा रहे हैं। तो काफिरों को जब ये पता चला तो वो पहाड़ियों से नीचे उतर आए, उन्होंने हमला कावर हो गए। कुछ असहाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमले से बचाकर उनका दिफा करके उनके घेरा डालकर उनको वापस दारे अरकम में ले गए। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुफार ने मारा, पीटा, ददोकोप किया। एक काफर ने बूटों वाले तस्मे उठाकर उनके मुंह पर मारे, वो लहू लहान हो गए। हत्ता कि वो काफर ये समझने लगे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हो गए, फौत हो गए। वो छोड़कर भाग। उनके भाई आए, उन्हें उठाकर घर ले गए।
اور ساری فیملی کے بیٹھی تھی اور سوچ رہے تھے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ واقعی شہید ہو گئے ہیں تو ہم عقبہ بن ربیعہ نامی کوئی شخص یا اور بھی متشدد لوگ تھے، تو جن لوگوں نے تشدد کیا ہے اور شدوں کو کیا مارا پیٹا ہے، اگر واقعی یہ شہید ہو جاتے ہیں تو ہم بدلہ لیں گے۔ ان کے بھائیوں نے، رشتہ داروں نے کہا۔ تو جب وہ بدلہ لینے کی پلان بنا رہے تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہونٹوں کی جنبش ہوئی تو انہوں نے کان لگا کر سنا وہ کیا فرما رہے ہیں، تو وہ عرض کر رہے تھے کہ میرے محبوب، میرے محمد کا بتائیں، وہ تو خیر خیریت سے ہیں، ان کا کیا حال ہے، ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، وہ تو نہیں زخمی ہوئے۔ یعنی ان کے بھائیوں نے کہا کہ جن کی وجہ سے تمہیں مار پیٹ پڑی ہے، موت کے منہ میں چلے گئے ہو، ہم تمہارا بدلہ لینے کی بات کر رہے ہیں، تم ہماری بات نہیں کرتے، تم اپنے یاری کی بات کر رہے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو۔ تو نے کہا جی مجھے ان کے بارے میں بتائے۔ تو وہ چلے گئے اور پھر ان کی والدہ جو ہے انہیں پتہ کر کے حضور کا دار الہام چلی گئی۔ تو وہ لوگ لہان حضور کا نام سن کر ان کی ذات کا ادب کرتے ہوئے کہا مجھے لے کر جائے نہیں۔ تو ان کی والدہ صاحبہ لے گئی تو سیدنا صدیق اکبر لو لہان تھے، تو حضور پر نور نے کھڑے ہو کر انہیں سینے لگایا، سیدنا ابو بکر بھی ہوئے، حضور پر نور پہ رویلتی یا رسول اللہ میری والدہ کے لیے دعا کریں، وہ کلمہ پڑھ دیں۔ حضور پاک نے دعا فرمائی، انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ تو اس طرح یہ ذات کا دکھا ہے کہ جس کی خاطر یار کی خاطر مار پڑی، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور بھائیوں کا پرواہ نہیں کی، فکر مند وہ اپنے محبوب خدا کے رہے، اس طرح یہ ان کی یہ ہے ذات کا دم۔ اور جب غارِ ہجرت کی رات حضور پر نے سینہ سے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا دیا تو وہ جوتیاں پہننے گھر نہیں گئے، اپنے گھر والوں سے پوچھنے نہیں گئے، حضور کے بلاوے پر فوراً انہوں نے کہا کہ چلیے یا رسول اللہ، اگر اللہ کا بلاوا آ گیا تو میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ ان کی ذات کا ادب کیا اور پھر غار ثور میں 3 دن ان کی خدمت کی اور ساتھ دیا، اور وہاں بھی آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب و احترام کیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ 3 دن کی خدمت سے ان کو جو خصوصی مقام ملا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں افضلیت کا مرتبہ اور مقام عطا ہوا، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کیا، اور ایک دن وہ خلیفہ رسول تھے، ممبر پر تھے، تو ایک اونٹ کو وہ میدان میں کھا رہے تھے، تو لوگوں نے عرض کی کہ یا امیر المومنین، آپ مسلمانوں کا امیر ہیں اور اس طرح اکیلے میں اور اس طرح جانا سرکاری پروٹوکول کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے میرے محبوب، میرے یار کی یاد آ گیا، میں نے دیکھا تھا کہ رسول پاک نے یہاں اونٹ کو پھرایا تھا، تو میں ان کی یاد میں اونٹ پھرا رہا ہوں۔ تو پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، تو مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر انہوں نے گوشت کھانا شروع کر دیا۔ تو تب بھی لوگوں نے کہا آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، سرکاری پروٹوکول کے خلاف ہے۔ تو نے کہا نہیں، میں نے اپنے یار اپنے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بیٹھ کر گوشت کھاتے دیکھا تھا، مجھے ان کی یاد ہے، میں ان کی سنت اور یاد، ان کی ذات پر ادب کرتے ہوئے یہ میں کر رہا ہوں۔ تو ہمیشہ جو اصحاب کبار تھے وہ سب ہی صحابہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ادب و احترام سے باندھتے۔ پھر غزوہ خیبر کے دوران جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے تو سیدنا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان کو گود مانگی ہے، گود میں سر رکھ کر سو گئے. ادھر سورج غروب ہوتا رہا. سیدنا علی مرتضیٰ سورج کو دیکھتے، حضور پر نور کے چہرہ انور کو دیکھتے. جب سورج غروب ہو کر سیدنا علی شان خدا رضی اللہ تعالیٰ کے آنسو ٹپ گئے. وہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو وہ بیدار ہوئے. تو انہیں پوچھا، بیٹا علی کیا تو نے نماز اثر پڑھ لی؟ کہنے یا رسول اللہ میں نے آپ کی نیند پر نماز اثر قربان کر دی. تو حضور پر نور نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا اللہ، علی تیری اور میری اطاعت میں مصروف تھا، تو سورج کو واپس پلٹا دے. سورج واپس آیا اور پھر سیدنا علی مرتضیٰ نے نماز اثر پڑھی. تو نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت تھا، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے حضور کی ذات کا ادب کرتے ہوئے ان کی نیند کو خراب نہ کیا، انہیں بیدار نہ کیا، اور وہ نماز قضا ہوگی. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس لوٹایا، دعا کی کہ یا اللہ، علی تیری اور میری اطاعت میں مصروف تھا. یعنی میری اطاعت کرنا، حضور پاک نے فرمایا، اللہ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہی اللہ کی رضا ہے، اور ان کی ذات کا ادب ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، توحید ہے. تو یہ تھا ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. مختصر کرتے ہیں آگے جو صحابی ہیں، جو جاسوسی کیا کرتے تھے. ایک موقع پر جو وہ جاسوسی فرما رہے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے. انہوں نے کہا کہ میں نجاشی کے دربار میں گیا، کیسا کسرا کے دربار میں گیا، ایسا ادب و احترام میں نے کسی دنیا کے شخصیت کا ہوتے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا بیان کیجیے. کہا تو میں نے دیکھا ہے، حضور پر نور نے وضو کیا ہے تو صاحب نے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیا، ہاتھوں میں لیا، سینوں پر مال لیا، جسے نہ ملا اس نے مال لیا. انہوں نے بال کٹوائے تو ایک بھی بال مبارک زمین پر نہیں گرا، تو سب انہوں نے اٹھا کر سروں پر رکھ لیے. انہوں نے تھوکا تو تھوک بھی انہوں نے منہ کھول کر جذب کر لیا، ناک کی رطوبت بھی نہ گرنے دی، پسینہ مبارک تک بھی نہ گرنا تھا. تو ایسے وہ ادب کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ قوم جو اپنے نبی کا خون پسینہ نہیں گرنے دے رہی، وضو کا پانی نہیں گرنے دے رہی، اس کے بال نہیں گرنے دے رہی، تھوک مبارک اور ناک کی پھول نہیں، وہ کیسے اس کے سامنے اپنے نبی کا خون کا قطرہ زمین پر گرتا دیکھے گی؟ خبردار نہ اپنا کرنا. ایسا ادب، ایسا ذات کا ادب میں نے روئے زمین پر نہ کیسے ہو کسرا نہ جیسے کے دربار میں دیکھا ہے، جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں دیکھ کر آیا. تو ذات کا جو ادب ہوتا ہے وہ ایمان کا جسم ہوتا ہے. تو وجود تصوف کے لیے جس کا صحابہ کرام نے حضور پر نور کی ذات کا ادب اور محبت کا کیا، وہ سینکڑوں ہزاروں رسالے ہیں جو آگے چل کر بیان کریں گی. خلاصت میں بیان کیا جا رہا ہے. بعین ہی داتا صاحب نے فرمایا کہ میرے والد صاحب نے مجھے فرمایا کہ ان کی ذات کا ادب کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے. تو میں ان کی خدمت پر لگ گیا، انہیں مجھے اپنی خدمت پر لگا دیا، اور میں محبت اور ادب کے ساتھ اپنے شیخ سید ابو الفضل رہنما کو وضو کرواتا، اور 12 برس میں نے وضو کروایا. تو 12 برس بعد مجھ پر شیطان نے وار کیا، میں وسوسے کا شکار ہو گیا، اور میرے دل میں خیال آ گیا کہ یہ تو بندے کی غلامی ہے، یہ کیسی توحید ہے، اور یہ کون سی فقیری ہے. میں تو بندے کی نوکری پر لگ گیا ہوں اور وقت ضائع کر رہا ہوں. تو ابو الفضل نے فوراً میرے دل کو پڑھ لیا اور کہا کہ میں جب نماز پڑھ لوں تو بیٹا علی تم حجرے میں اندر آ جانا. تو جب میں حجرے میں اندر گیا تو انہوں نے فرمایا بیٹا علی، یہ تمہارے دماغ میں دل میں جو خیال ہے شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کا حملہ ہے، اور یہ شیطان جو ہے وہ تمہیں گمراہ کر. تم یاد رکھ لو، اپنے دل کی تقسیم پر لکھ لو، اور اپنی کتاب میں بھی لکھ دینا. جس بندے کو اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنانا ہوتا ہے، ولی بنانا ہوتا ہے، اور میں نے اپنا نائب بنانا ہوتا ہے، اپنا ولی بنانا ہوتا ہے، میں اس کو کسی وجود تصوف، کسی نائب رسول
کہ جس وجود میں اور محمد ہوتے ہیں اس کی خدمت پر لگا دیتا ہے، اور چونکہ اس بندے کے دل میں میرا اور میں محبوب محمد کا نور اور وجود ہوتا ہے تو اس کی ذات کا ادب کیا جاتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ وہی محبت کی جاتی ہے جو صحابہ نے رسول پاک سے کی، اور اسی طریقے سے اس بندے کی ذات کا ادب کیا جاتا ہے اور ذات سے محبت کی جاتی ہے تو بندہ ایمان کی روح کو حاصل کر لیتا ہے۔ اپنے ان کا اگر آپ تم خادم ہو، جب تمہاری خدمت مکمل ہوگی تم مخدوم ہو جاؤ گے کہ دنیا کے کونے میں نے ایک جگہ تلاش رکھی ہے تمہارے، میں تمہیں وہاں بٹھاؤں گا، قیامت تک دنیا تمہارے پاس آئے گی توحید کو لینے، اللہ کے دیدار کے لیے، وجود تصور کے لیے۔ وہ کہتے ہیں جب میں خدمت میری مکمل ہوئی، انہوں نے مجھے لاہور میں تعینات کیا تو میں واقعی مرشد کی بات کو سمجھا کہ سارا بڑے سے ہندوستان مجھ سے توحید لینے، اللہ کی توحید اور رسول پاک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آیا، اور اسلام کی سمجھ روشن کرنے میں میں کامیاب ہوں۔ آپ جب بخاری شریف کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث شریف کا موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی کو ایذا دیتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ میں ولی کی جانب سے غضبناک شیر بن کر جو ولی کو خلاف ہوتا ہے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہوں۔ تو یہ کیا فلسفہ ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت برداشت نہیں کرتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ طاعت اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل ولی ہوتا ہے، توحیدی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ ظاہر ہو چکا ہوتا ہے، جہاں اللہ ہوتا ہے وہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ کسی نے سچ کہا ہے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے جڑا ہک کو دو کر جانے مشرک تے کافر ہے۔ تو جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب اور کی ذات سے محبت کی جاتی ہے، یعنی اپنی جان سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جاتی ہے، اور پھر ان کی ذات کا بے پناہ ادب کیا جاتا ہے۔ میں نہیں، ادب شیخ کامل پیر کامل کا ہوتا ہے۔ جس طرح سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ادب کیا، بعین ہی جو کامل مرشد ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کر جو محبت کرتا ہے اور اس کی ذات کا ادب رسول پاک کے پیروکار کرام فالوورز کی طرح کرتا ہے، جیسے داتا گنج بخش جویری نے مرشد کی ذات کا ادب کیا تو داتا ہو گئے، جناب غوث اعظم نے مرشد کی ذات کا ادب کیا تو غوث اعظم ہو گئے، معین الدین چشتی ہو گئے، بابا فرید ہو گئے، سلطان بہو ہو گئے، رسول شاہ حاقی ہو گئے، مخدوم محمد عثمان۔ تو لوگوں آج سب کچھ موجود ہے، آج بھی رسول اللہ کے نائب مخدوم محمد مصطفیٰ چکوال میں موجود ہے۔ ہم نے ان سے محبت کرنی، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنی، اور ان کی ذات کا بے پناہ ادب کرنا، اور ان کے وجود کا، ان کی شکل و صورت کا تصور کرنا، جیسے حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تصور بتایا اور ان کے عمل کو مانا، ہر حکم صحابہ نے رسول پاک کا مانا۔ اسی طرح طالب صادق نے پیر و مرشد سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنی، اس کی ذات کا ادب کرنا ہے، اس کے تصور کرنا ہے، اس کا عمل حکم ماننا ہے، اور جب پھر بندے کے دل میں توحید قرار پکڑ جائے گی، دیدار خدا بھی ہو جائے گا، تب بھی شیخ کو نہیں بھولنا، تب بھی اس کے قدموں میں سر نگو ہو کر رہنا ہے۔ یہی مولانا رومی نے حدیث بیان کی ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی مشرق شاہ کرملا مجبور کو ہدایت کی کہ سب کچھ آپ کو عظمت، طاقت، شہرت جو ہے ملی ہے وہ میری مریدی سے ملی ہے، اور میری مرید ہونے پر ناز کرنا ہے۔ اس لیے ہر طالب جو ہے اپنا مرید ہونے پر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے، اپنے مرشد سے
رسول پاک کا نائب سمجھ کر محبت کرتا ہے، اس کی ذات کا قدر کرتا ہے، اس کا تصور کرتا ہے اور اس کے عمل کو مانتا ہے، اس کے وفا کو مانتا ہے، تو پھر اللہ کا اس میں عزم اسے ملتا ہے، اس میں اللہ ذات ملتا ہے۔ جب وہ ذکر فکر مراقبہ محاسبہ کرتا ہے تو اپنے دل میں اللہ کا دیدار کرتا ہے، رسول پاک کا ذکر کرتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے، آپ ہو جاتا ہے محبت کا علمدار پیغمبر ہوتا ہے، اور پھر آگے اس بندے کے ذریعے لوگوں کو رشد و ہدایت اسلام کی شمع روشن ہوتی ہے، قلوب روشن ہوتے ہیں۔ جس طرح اصل چراغ تو اللہ اور رسول ہے، اور اس چراغ سے پھر آگے صحابہ کے دلوں کے چراغ جلے، پھر سب نے روشنی کرتی لینی ہے، چراغ سے آگے چراغ سے آگے چراغ سے آگے۔ تو جو ولی کے دل میں اللہ کا جو نور ہوتا ہے وہ نور خدا، نور صفات ہوتا ہے۔ اب اس نور خدا نور صفات کو ایجاد دیتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اللہ نے جنگ کرتا ہے اور اسے غضب ناک شہید تو یہی دیکھے جن لوگوں نے ولیوں کی گستاخی کی، جس نے حضور پاک کی گستاخی کی، وہ بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچا، اور جو ولیوں کے گستاخ تھے ماضی میں تھوڑا ان کا آپ انجام دے کے نشانی عبرت خدا نے بنا دیا، یعنی شیر کی طرح جبڑ کر چیز پھاڑ کے رکھ دیا اس کو۔ تو یہ دو اللہ کا اعلان ہے، اور وہ اللہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں بندے کے قلم میں سمایا ہوتا ہوں، اور جس بندے کے قلم میں میں سمایا ہوتا ہوں وہی میرے پیارے ابھی محمد مصطفیٰ کریم ہوتے ہیں، بلکہ کل جہاں ہوتا ہے، لہذا اس بندے کی کردار کشی نہیں کی جا سکتی، مخالفت نہیں کی جا سکتی۔ اس بندے کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہوتی ہے، رسول پاک کی مخالفت ہوتی ہے، رسول پاک کی گستاخی ہوتی ہے، اور اللہ اس کے خلاف لانا ہوتا ہے۔ اللہ اسے زمانے میں رسوا کرتا ہے، ذلیل و خوار کرتا ہے، نشان عبرت بنا جاتا ہے، اور وہ بغیر تنبیہ پڑے دنیا سے آرام کی موت مرتا ہے، اور وہ اپنے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو آئیے لوگوں، آج کے دور میں وجود تصوف جو پورے 25-26 دن کا بحث آپ نے وجود تصوف کا عملی نمونہ دیکھنا ہو تو وہ ہے محکوم محمود مسوا کلندر، جو جن کے قلم میں خدا ظاہر ہے، مصطفیٰ کریم کا وجود ہے۔ اس لیے وہ خود فرماتے ہیں میرے من میں تو بس کیا اللہ نے، میری ہو گئی بات اس اللہ نے، پڑی دل میں چمک بلڑی ہے، میرا دل ہوں عرش اللہ نے، میں الگ نہیں تو الگ نہیں، یہ گل سمجھدا جگ نہیں، دل کی دنیا فقیر لٹدا بس ضرور ٹھگ نہیں، سورج چاند ستارے عرش و کرسی سارے میرے اندر، گویا سما کے یہ ساری کائنات میرے اندر، جس کو کروں میں ظاہر وہ ذات میرے اندر ہے، نیکی بری کے غوث واحد محمود ہے، عشق کے انوکھے جذبات میرے۔ ذکر ہو
دم سے دم سانس کو پیٹ میں دم کر کے بند کریں، پہلی طرف پر اللہ، دوسری پر ہو۔ اللہ حسن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا سمیع یا اللہ، اس کلندرہ محفل کا سبب تیرے دربار میں پیش کیا تو وسیلہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ قبول فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما، آقا علیہ السلام کے اصحاب، ازواج، اہل بیت اطہار، راد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر قبول فرما، مولا علی مشکل کشا کر مولا وجہ کی بارگاہ میں پیش کیا، جناب اچھا وقتوں نے جنت صلی اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تمام اولیاء کی بارگاہ میں پیش کیا، اور حسنین کریمین کی بارگاہ میں کیا، سیدنا رسول شاہ حاکی کی بارگاہ میں کیا، جملہ خواتین، مرد، بچے، بچیاں، جوان، مرد، دوست، احباب، بیوی، بھائی، جو بھی ہزاروں افراد جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، محفل میں شریک کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا ہے، یا اللہ سب کی توبہ قبول فرما، سب کی عبادت قبول فرما، نماز، روزے، تراویح، تلاوت قرآن پوری فرما، اور یا اللہ کامیابی کے ساتھ رمضان کو کرنے میں ہم کس حد تک کوشش کی کامیاب ہوئی، یا اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، دلوں کو روشن اور منور فرما، توحید بنا، توحید کا جلوہ دکھا، اپنے محبوب کا دیدار فرما اور اپنے دل کو زندہ فرما، ہمارے والدین کی قبروں پر رحمت فرما، اور سب کے اوپر جو جادو، جنتر منتر ٹونا جن کے اوپر ہے، اس ذکر کی بدولت، اس محافل کی بدولت یا اللہ دور فرما، اور اندر رمضان تک ان کو حفاظت میں رکھ، آمین برحمتک۔